بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم خمسا هل یبقی من درنہ قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کیا، فرمایا بتاؤ اگر تم میں سے کسی ایک کے گھر کے دروازے کے سامنے سے کوئی نہر گزرے، وہ اس میں سے ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا یہ غسل کرنا اس کے میل کچیل میں سے کچھ باقی چھوڑے گا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، یہ 5 مرتبہ غسل کرنا، اس نہر کے اندر نہانا، اس کے میل کچیل میں سے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک گناہ کیا ہے، آپ میرے اوپر حد قائم کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذرا میرے پاس ٹھہرو۔ وہ ٹھہر گیا، اس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے جس نے کہا تھا حد لگاؤ؟ وہ کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میرے اوپر حد لگائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ کہا پڑھ لی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو وہ اس نے نیکی کون سی کی تھی؟ نماز پڑھی، حد لگوانے آیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلا جا، تیری نماز نے تیری حد والے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو نماز سے روح پاک ہوتی ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر بھی آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وضو کرتا ہے جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، کلی کرتا ہے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، ناک کا استنشاق کرتا ہے، استنثار کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، آنکھوں کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں، بازو دھوتا ہے بازوؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے، فرمایا سر کے مسح کرنے سے اس کے سارے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں دھونے سے اس کے پاؤں کے سارے گناہ، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے نکل جاتے ہیں۔ لیکن وضو جب بندہ کرتا ہے تو وضو کرتے وقت سارا جسم نہیں دھوتا، مخصوص اعضاء ہیں جو دھوئے جاتے ہیں، وہ تو گناہوں سے پاک ہو گئے وضو سے، جو باقی جسم رہ جاتا ہے ان کو اللہ رب العالمین نماز کے ذریعے پاک کر دیتا ہے۔ باقی اعضاء کو نماز کے ذریعے پاک کرتا ہے اللہ رب العالمین، انسان کی روحانی تربیت نماز کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو نماز میں نے کل بھی بتایا تھا کہ نماز کا محل مسجد ہے۔ جب ہم مسجد میں آئیں گے، مسجد سے جڑیں گے، ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری تربیت ہوگی، روحانی تربیت ہوگی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک نصیحت ہے، سب سے پہلے میرے لیے، اس کے بعد آپ کے لیے۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی شاید بیان کیا ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام اعمش سلیمان بن مہران،
یہ سیاستہ کے راوی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، تمام کتابوں میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ ان کی 95 سال عمر تھی۔ 95 سال کی عمر میں وفات پائی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر کے 72 سال ایسے گزارے ہیں کہ میں نے ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھی۔ ایک نماز بھی 72 سال تکبیر اولیٰ ہوتی ہے، جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر تو اس نے اللہ اکبر کہہ دی، یہ تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ ہے، جو تو کہتے ہیں میری عمر کے 72 سال گزرے۔ اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسجد میں رہنے کے باوجود امام کے ساتھ موجود ہیں، اقامت ہو رہی ہے، سن رہے ہیں، اس کے باوجود تکبیر اولیٰ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دی اور ہم پیچھے سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم مسجد میں رہنے کے باوجود تکبیر اولیٰ سے اگر محروم ہو جائیں تو ہمارے جیسا محروم اور بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں میری عمر کے 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ جب بھی جو بھی اذان ہوتی تھی اذان سے پہلے میں مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ 40 سال، ہماری شاید 40 نمازیں ایسی نہ گزری ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد کے ساتھ جڑنے کی، مسجد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔